डॉक्टर बहुत खुश आमदेद। आप बताइएगा कि सियासत में आप किस तरह आए? सियासत में आने का कोई सच प्लान नहीं था। मैं एमफिल का स्टूडेंट था। जिले में काम नहीं हो सकता, आप क्या कहते हैं इसमें क्या है? डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ हुआ और जो भी हालात आए, मैं समझता हूँ कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। दो की जंग थी, वो दो तो खत्म हो गए, उसके बाद जिले में क्या काम हुआ? बात तो फिर वही देखिए, आपने मैंने पहले कहा था अफजल परवेज साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। क्या ये फंड रिलीज होना चाहिए था या हो जाएगा? एक ही टाइम पे 40 करोड़ के टेंडर का इफ्तिताह कर रहे हैं हमारे एमपीए एमएनए साहिबान। उसी टाइम पे आप जो है आपने टाकियां लगानी शुरू कर दी हैं। अब एक जगह पे दो फंड कैसे लगा रहे हैं, कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि फिर आप करप्शन किसको कहते हैं? आप किसी करप्शन किसी जगह का नाम रखा हुआ है, किसी बला का नाम रखा हुआ है। पंजाब का इलेक्शन आता है, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्पा न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल अब्बासी। आज हमारे पास दो नौजवान सियासतदान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी तहसील में यादगार काम किए, जो आने वाले वक्तों में भी उनको याद रखा जाएगा। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमाया सरदार अफजल परवेज साहब, जो तहसील नाज़िम हवेलियाँ रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं इसहाक ज़करिया साहब, जो तहसील नाज़िम एबटाबाद थे। बहुत शुक्रिया। दोनों शख्सियात सर इस कैलिबर की हैं कि नौजवानी में ही इन्होंने एक नाम पैदा किया। तो सबसे पहले इसहाक साहब से पूछता हूँ। इसहाक साहब, बहुत खुश आमदेद। आप बताइएगा कि सियासत में आप किस तरह आए? अचानक आए या प्लान था कोई आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मास्बा न्यूज़ की पूरी टीम का। सियासत में आने का कोई सच प्लान नहीं था। मैं एमफिल का स्टूडेंट था जब मैंने तहसील मेंबर का इलेक्शन लड़ा। उस वक्त ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं इतनी जल्द सियासत की जानब स्विच ओवर कर जाऊंगा। मैं मीडिया से रिलेटेड था, तो तहसील मेंबर का इलेक्शन अपनी यूनियन कौंसिल से लड़ने के बाद तहसील नाज़िम एबटाबाद का, जिसे आप सिटी मेयर एबटाबाद कहते हैं, उसका इलेक्शन लड़ा। तो अल्लाह पाक का करम था, बस अल्लाह की तरफ से खुसूसी करम था कि ये सारा काम हुआ। और तहसील नाज़िम एबटाबाद डिवीजनल हेड क्वार्टर पे अल्लाह पाक ने जो है वो एक इज़्ज़त बख्शी। ये अल्लाह पाक का करम ही है। अच्छा, आपने जब स्टार्ट में हमने देखा, जब आप तहसील नाज़िम बने थे तो बड़ी आपको दुश्वारी पेश आई, क्योंकि बड़ा टफ आपकी ओपोजिशन थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता आपने उनको राम कर लिया और फिर हमने देखा कि वहां से आपकी मुखालफत कम होती थी, अपने ही पार्टी के लोग ज्यादा कर देते। ये क्या वजह थी? देखें, सियासत में या ऐवान इक़्तिदार में हमेशा अपोजिशन और गवर्नमेंट का जो है वो तसल चलती रही है और चलती रहेगी। लेकिन चूंकि आपको जब आपने लोगों के काम करने हों, आपने लोगों के मसाइल हल करने हों, अपने शहर के मसाइल हल करने हों, तो फिर आपको अपनी अना की जंग से निकलना पड़ता है। आपको अपनी अना को एक साइड पे रखना पड़ता है। बड़ा अहम आपने ये पॉइंट उठाया। मैं अरशद साहब के पास जाता हूँ। अरशद साहब से तो ये कहता हूँ कि ये चूँकि ख़ानदानी तौर पे सियासत में पहले से मौजूद थे, इनके वालिद साहब बड़ी अच्छी सियासत उन्होंने की। आपने भी अपनी ओपोजिशन को राम कर लिया था। इसहाक साहब के साथ ओपोजिशन में नून लीग थी, आपके साथ पीटीआई थी, लेकिन आप दोनों ने अपने ऐवान को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। तो मेरे ख्याल से आपकी फिलॉसफी दोनों की एक जैसी थी कि आपने राम किया। ये जो इन्होंने पॉइंट उठाया कि जिले में काम नहीं हो सका, आप क्या कहते हैं, इस पर क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक स्टार्ट हूँ अपोजिशन से, मैं अपना सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा। 4 साल मेरी जो अपोजिशन थी, उन्होंने एक पॉजिटिव और मैं समझता हूँ कि ज़ातियात से हट के अपोजिशन की है। जहाँ पे हमारी कमज़ोरी या गलती होती थी उसको हाईलाइट करते थे, और जहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट की बात आती थी वहाँ पे वो मेरा साथ देते थे। जहाँ तक आपने बात की डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, जी देखें, डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ हुआ और जो भी हालात आए, मैं समझता हूँ कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि दो ख़ानदानों की जंग थी। ये दो पार्टीज़ का आपस का ज़रूर मैं कहूँगा जंग थी। पार्टी में हर किस्म की, हर बरादरी के लोग मौजूद होते हैं। नाज़िम साहब से थोड़ा इसको बात को थोड़ा क्लियर कर दे। नाज़िम साहब, आपने कहा कि दो ख़ानदानों की जंग थी। नाज़िम साहब, 4 हमने देखा जिला नाज़िम आए, सरदार शेर बहादुर साहब आए थे, अली खान जदून साहब आए थे,
اس کے بعد پھر ہمارے کرنل صاحب بھی رہے اور سردار صاحب اپنا بگنوتر والے وہ بھی سعید صاحب وہ بھی رہے. تو آپ یہ بتائیں 2 کی جنگ تھی، وہ 2 تو ختم ہو گئے، اس کے بعد ضلع میں کیا کام ہوا؟ بات تو پھر دیکھیں آپ نے میں نے پہلے کہا تھا ارسل پروفیسر صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے. اگر یہ پارٹیوں کی جنگ تھی تو پھر کرنل صاحب جب ضلع ناظم بنے تھے تو نون لیگ نے پوری اکثریت کے ساتھ بھرپور ووٹ دیا کرنل صاحب کو ضلع ناظم بنانے میں. اگر پارٹیوں کی جنگ تھی تو پھر نون لیگ نے، میری جو اپوزیشن تھی، انہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کیوں کیا؟ یہاں پہ پارٹیوں کی جنگ ضرور سیاست میں تو ہے، ایوان میں تو پارٹیوں کی جنگ ضرور رہی ہے، یہ نہیں ہے، لیکن اس پارٹیوں کی جنگ میں زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ بڑے خاندانوں کا رہا ہے. جی یہی سوال میں نے پہلے آپ سے کیا تھا کہ نون لیگ والوں تو آپ کے پاس آ گئے، آپ کی پالیسی سے اتفاق کر لیا، لیکن اپنے ہی لوگ اٹھ کے وہ تنقید کرنے شروع ہو گئے تھے. دیکھیں انہوں نے تو تنقید میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جب نون لیگ، دیکھیں اس میں فارورڈ بلاک نون لیگ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی اور پی ٹی آئی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، لیکن جب فارورڈ بلاک جو تھا جو بنا وہ ان کی تعداد کم تھی اور دوسرا لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ 6 مہینے میں جو کام ہوا ہے یا جو چیزیں گئی ہیں وہ امپرومنٹ کی طرف گئی ہیں. ایبٹ آباد تحصیل یا حویلیہ تحصیل میں جو چیزیں تھیں وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے تھیں، لوگوں کی بہتری کے لیے تھیں. وہاں پہ ارسل پرویز صاحب نے نہ اپنی ذاتی کوئی میرے خیال سے جنگ لڑنی شروع کی کہ مجھے زیادہ فنڈ دے دیے جائیں، یا میں نے اپنی زیادہ ذاتی انا کی جنگ لڑنی شروع کی، جس کا آؤٹ پٹ یہ بنا کہ جو لوگ ذاتی مفاد لینے کے چکر میں تھے وہ اینڈ تک مخالف رہے اور جو لوگ عوامی مفاد لینے والے تھے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ نے اردگان پلازا اس کا سٹیپ لیا، بہت اچھا ہوا. پھر یہ دوسرا آپ نے جو بنا رہے ہیں آپ کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا وہ بڑا اچھا تھا. ناظم صاحب آپ سے میرا سوال یہ کہ جو شارع ریشم ہے یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے، عوامی ایشو ہے اور لوگ جو ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو 40 کروڑ آیا ہے؟ یہ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے پیسے ریلیز کروا دیے، پھر وہ اے ڈی پی میں نہیں آئے اور اس سال کی اے ڈی پی میں بھی نہیں ہے. آپ اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ پھر یہ سوال میں ناظم صاحب سے کروں گا، اسحاق صاحب سے. دیکھیں جی، میں تو اس کا جواب ایسے دوں گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 کروڑ ہم لے کے آئے ہیں، اس کا جواب تو آپ ان سے دیں کہ پچھلے سال کی اے ڈی پی میں نہیں تھا، اب بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 40 کروڑ اپروو کرایا. جہاں تک روڈ کا تعلق ہے، ایبٹ آباد کی بیسک ضرورت ہے جی. میرے خیال میں آپ ہری پور سے ہیں، جہاں تک ڈسٹرکٹ ہری پور ہے ساری روڈ نہیں بلیک ٹاپ ہوئی تھی، لیکن جہاں چما پل سے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سٹارٹ ہوتا ہے اس سے آگے ساری روڈ کچے روڈ کے منظر پیش کر رہی ہے. اور اتنے بڑے بڑے کھڈے ہیں کہ آئے روز موٹر سائیکل کے حادثات دیکھنے میں ملتے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. تو یہ روڈ اس کو بنانا پورا بلیک ٹاپ، میں تو یہ چاہوں گا کہ اس کو جہاں سے حویلیاں سٹارٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو وہاں سے اصولی طور پہ بننا چاہیے. علی خان صاحب اور لودھی صاحب کا حلقہ بھی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، صرف سٹی ان کا حلقہ نہیں ہے. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ چمے سے سٹارٹ ہو اور جہاں تک ایبٹ آباد کی باؤنڈری ہے وہاں تک بنے، چاہے 40 کروڑ لگتے ہیں یا 40 سے زیادہ لگتے ہیں. یہ پیسے ارینج کرنا ہمارے نمائندوں کا کام ہے. جی اعظم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ صوبے میں بھی حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور مرکز میں بھی ہے، کیا یہ فنڈ ریلیز ہونا چاہیے تھا یا ہو جائے گا؟ بڑی اچھی بات ہے، آج کل آپ کا جو میڈیا میں یہ ایشو بڑا ہائی لائٹڈ ہے. دیکھیں فنڈ ریلیز ہو گئے 40 کروڑ یا ہونے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے یہ یکدم تو ریلیز ہوتے نہیں ہیں، سٹیپس میں ریلیز ہوتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے جس کو آپ این ایچ اے کہتے ہیں، وہ ایک ہی روڈ پہ کام کر رہا ہے، اس پہ وہ سالانہ ترقیاتی فنڈ بھی لگا رہا ہے جس کو آپ ایم اینڈ آر کہتے ہیں، اور دوسری طرف اس پہ آپ 40 کروڑ کا ٹینڈر بھی کر رہے ہیں. ایک ہی ٹائم پہ 40 کروڑ کے ٹینڈر کا افتتاح کر رہے ہیں ہمارے ایم پی ایم این اے صاحبان، بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی ٹائم پہ آپ جو ہے آپ نے ٹاکیاں لگانی شروع کر دی، حویلیاں سے لے کر آپ چلے گئے، یہ آپ دیکھ لیں سپلائی میں ٹاکیاں پچھلے پرسوں تک لگ رہی ہیں، یہ سارا کھودا. اب ایک جگہ پہ 2 فنڈ کیسے لگا رہے ہیں، کیسے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اور آپ اسی ٹائم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے 2 ہفتے بعد 2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد اس روڈ پہ کام کر رہے ہیں تو چلو وقتی ریلیف کے لیے جو آپ ایم اینڈ آر کا فنڈ لگا رہے ہیں،
یہ بات یہ لاجک ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر آپ کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی کرپشن کسی جگہ کا نام رکھا ہوا ہے, کسی بلا کا نام رکھا ہوا ہے. اگر یہ ایک فنڈ 2 جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں تو عوامی نمائندگان کا کام ہے کہ اس کی انکوائری کروائیں. یہ فنڈ کیوں لگے, کس مد میں لگے, اگر یہ لگے ہیں تو کس کے کہنے پہ لگے ہیں, کسی عوامی نمائندے کے کہنے پہ لگے ہیں تو پھر اس پہ ذمہ داری آنی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ کسی عوامی نمائندے کے کہنے پہ نہیں لگے. اگر عوامی نمائندے کے کہنے پہ نہیں لگے, ایک پروجیکٹ میں ایک ادارہ 2 فنڈ کس طرح لگا رہا ہے اور کس طرح جسٹیفائی کر رہا ہے, اس کا ہمیں جواب چاہیے. یہی سوال عوام کا بھی ہے جو آپ کا, آپ بالکل عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ بلدیات کا الیکشن اگر آیا تو کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ بلدیات کے الیکشن جی بالکل انشاءاللہ لڑنے کا پروگرام ہے اور ضرور لڑیں گے انشاءاللہ. آپ ناظرین صاحب بتائیے گا, بلدیات کا الیکشن آتا ہے, کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی, کیوں نہیں. ناظرین, 2 نوجوان سیاستدان ہمارے ساتھ جنہوں نے کام کر کے دکھایا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ مثال ہیں ان سیاستدانوں کے لیے کہ اسحاق زکریا صاحب ایبٹبا میں تحصیل ناظم تھے تو نون لیگ کو ساتھ لے کے چلے اور مسافی ان میں فنڈ تقسیم کیا. ہمارے ساتھ سردار اسد صاحب موجود ہیں جو حویلیاں میں پی ٹی آئی اپوزیشن تھی, ساتھ لے کے چلے اور ان کو فنڈ دیا, ترقیاتی کام کیے. یہ مثال ہے ان سیاستدانوں کے لیے جو صوبے میں بھی بیٹھے ہیں اور مرکز میں بھی بیٹھے ہیں کہ عوام کو کام چاہیے, چاہے آپ اپنے سیاسی حریف سے کیوں نہ لیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کبھی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.